گزشتہ شب ایک اچھی خبر آئی جب ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ جنگ بندی پہ اور سیز فائر پہ راضی ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس کے بعد نیتن یاہو نے اس بات کی تصدیق کی اور انہوں نے کہا اسرائیل نے جنگ بندی شروع کر دی ہے۔ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراغچی، ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم اسرائیل پرووک نہیں کرے گا، اگر ہمارے اوپر حملے نہیں کرے گا تو ہم بھی جنگ بندی پر راضی ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے چونکہ گلف کے اندر مشرق وسطیٰ میں صورتحال اتنی زیادہ سنگین ہو چلی تھی کہ بہت زیادہ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ اٹ ول ٹریگر ٹو اے تھرڈ ورلڈ وار۔ تھرڈ ورلڈ وار زمانہ بدل گیا ہے، شاید اب اس طرح کوئی دوسری پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی طرح تیسری جنگ عظیم شاید ہو نہ یہ، لیکن اس کے باوجود ایک خطرہ ضرور بڑھ گیا تھا کہ آہستہ آہستہ اس میں ساری دنیا انوالو نہ ہو جائے۔ اور یہ سیز فائر بھی اس وقت ہوا ہے جب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراغچی کی صدر پیوٹن سے ملاقات ہوئی ہے روس کے، اور پیوٹن نے اس قضیے میں انوالو ہونے کی بات کی۔ یہ معاملہ ہو گیا، امن رہنا چاہیے اور انسانیت کی فلاح ہونی چاہیے، انسانوں کو پازیٹیو کاموں میں ترقی کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہم اس تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے واقع ہوا ہے یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک صدی پہلے یا 120 سال پہلے یہ جو پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تھی وہ کیا تھی اور وہ کن وجوہات پہ شروع ہوئی تھی اور اس میں کتنے نقصانات ہوئے تھے، اور دوسری جنگ عظیم میں کیا کچھ ہوا تھا۔ پہلی جنگ عظیم جو تھی وہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا ایک جس کو ٹریجڈی تھی۔ 28 جون 1914 کو سرائیوو میں آسٹریا کے جو کنگ فرڈیننڈ تھے ان کو اور ان کی وائف کو قتل کر دیا تھا سربیئنز نے، جس کے بعد یہ وار ٹریگر ہو گئی تھی۔ اور اگلی 4 دہائیوں تک جو 1914 میں شروع ہونے والی یہ جنگ، یہ اگلی 4 دہائیوں تک چلی۔ اس میں پاز آیا، پھر یہ ورلڈ وار 1 کہلائی، پھر ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی، لیکن بہرحال یہ کہانی 28 جون 1914 کو ہی شروع ہوئی تھی۔ اس جو پہلی جنگ عظیم تھی اس میں برطانیہ، فرانس، سربیا اور رشین جو بادشاہ تھی یہ اتحادی تھے، اور اس میں ان کے ساتھ پھر بعد میں پورتگال، رومانیہ اور یو ایس اے بھی شامل ہو گئے تھے، جبکہ ان کے مخالفین میں جو ان سے لڑنے والے لوگ تھے وہ جرمنی تھا، آسٹریا تھا، ہنگری تھا، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ کی اسٹیٹس تھیں۔ اور اس جنگ میں بعد میں سلطنت عثمانیہ، آٹومن ایمپائر اور بلغیریا بھی شامل ہو گئے تھے۔ اچھا، جدید تاریخ کی یہ سب سے زیادہ تباہ کن لڑائی تھی، مطلب گھوڑوں اور تلواروں اور نیزوں کی لڑائیوں کے بعد انسانیت نے سب سے پہلے ماڈرن وارفیئر 110 سال پہلے دیکھا۔ اس جنگ میں 1 کروڑ سے زیادہ فوجی جاں بحق ہلاک ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ تعداد اس سے پہلے 100 برسوں میں ہونے والی جنگوں سے زیادہ ہے، یعنی کہ 100 برس میں اتنا بڑا نقصان نہیں ہو سکا تھا، بلکہ 100 نہیں 500 برس میں مجموعی طور پہ جو دنیا بھر میں جنگیں لڑی گئی تھیں ان میں اتنے فوجی ہلاک نہیں ہوئے تھے جتنے پہلی جنگ عظیم میں ہلاک ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس جنگ میں 2 کروڑ 10 لاکھ کے قریب لوگ جو تھے وہ زخمی بھی ہوئے تھے، جن میں سویلینز بھی شامل تھے اور فوجی کیجولٹیز بھی شامل تھیں۔ اچھا، ہلاکتوں کی اتنی بڑی تعداد جو تھی، پہلی جنگ عظیم کا سب سے بڑا امپورٹنٹ جو ہتھیار تھا وہ تھی مشین گن۔ اس سے پہلے ہم توپ سے فائر کیا کرتے تھے، مطلب توپیں استعمال ہونی شروع ہو گئی تھیں، انسان نے استعمال کرنی شروع کر دی تھی، تیر، نیزہ، بھالا موجود تھا، ٹھیک ہے۔ ایون تمنچا جس کو ہمارے بر صغیر کے زمان میں کہا جاتا ہے، سنگل فائرنگ والی فائر کرنے والے پستول اور چھوٹی رائفلز بھی ایجاد ہو گئی تھیں، لیکن پہلی جنگ عظیم کا سب سے خطرناک ویپن مشین گن تھا، جس طرح رشین وار کا سب سے خطرناک ہتھیار کلاشنکوف تھی۔ تو اس مشین گن کی وجہ سے ان ہلاکتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوئی۔ اس کے علاوہ اس جنگ کے اندر مشین گن کے علاوہ ہم انسان پہلی مرتبہ، مطلب انسان شروع سے بروٹل تو ہے، لیکن اس جنگ عظیم میں کیمیکل ویپنز کا استعمال بھی شروع کیا گیا۔ کیمیکل ویپنز کے طور پہ سب سے پہلے گیس ٹینکرز یوز کیے گئے جن کے اندر لوگوں کو دم گھونٹ کر مارا گیا۔ اچھا، اس جنگ میں 1 جولائی 1916 کو ایک دن کے اندر 57,000 سے زیادہ فوجی مارے گئے تھے، جو آج تک، اب تو نہیں، اب ماڈرن وارفیئر میں تو یہ ابھی بھی یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ بہرحال یہ ایک دن میں ہونے والی جو ہے نا ہلاکتوں میں سب سے بڑا نقصان ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس جنگ میں جرمنی کے 18 لاکھ اور روس کے 17 لاکھ فوجی مارے گئے تھے، جبکہ باقی ملکوں کی جو متحرک افواج تھیں، یعنی ایکٹیو جو فورسز تھیں، ان کی 16% اسٹرینتھ کم ہو گئی تھی اس ایک جنگ عظیم اول کے دوران۔ جنگ عظیم اول کے دوران ایک پوز آیا تھا، جنگ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی تھی،
تمام ممالک جو اس جنگ میں شریک تھے اپنے زخموں کو سہلا رہے تھے، اپنے زخموں سے مندمل ہونا چاہ رہے تھے، لیکن کسی ایک جگہ پر پہنچے نہیں تھے۔ اس پاز کو جو اس درمیان میں جو امن کا دورانیہ تھا، ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگ عظیم اول یا ورلڈ وار ون رک گئی اور اس کے بعد ورلڈ وار ٹو شروع ہوئی۔ ہوا اصل میں یہ کہ ورلڈ وار ون میں جو فاتح تھا وہ جرمنی تھا، دے ہیو ڈن ونڈرز، ٹھیک ہے۔ اب ان کے جب بھی آپ فتح حاصل کرتے ہیں، جب بھی آپ کی ایکسیس بڑھتی ہے تو خواہشات بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اب جرمنی جو تھا لانگ سپیس گورنمنٹ یورپ میں بنانا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا پلان یہ تھا کہ وہ جو ہے نا مطلب پورے یورپ کو کانکر کر لے۔ ہٹلر ان کی قیادت کر رہا تھا، توسیع پسند آدمی تھا، تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے، اسی مطلب اسٹریٹجی کو استعمال کرتے ہوئے جرمنی نے دوسری جنگ عظیم کو ٹریگر کیا۔ 1 ستمبر 1939 کو جرمنز نے پولینڈ پر حملہ کیا اور 1 مہینے کے اندر پولینڈ کو کانکر کر لیا۔ لیکن اس وقت ہوا یہ کہ برطانیہ اور فرانس نے فوری طور پہ رد عمل دیا اور انہوں نے ریٹیلیٹ کرتے ہوئے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس وقت جو تھا جرمنی اور سوویت یونین کا آپس میں الحاق تھا، یہ دونوں پینیٹریٹ کرتے جا رہے تھے، یورپ میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ پولینڈ فتح ہوا، اس کے بعد ایران فرانس کے اوپر انویٹ کیا، آدھا فرانس ان لوگوں کے پاس آ گیا، نیدرلینڈز، بیلجیم اور کیا کہتے ہیں کے علاوہ ناروے اور ڈنمارک پہ بھی حملہ کیا، اور اس طرح جرمنی پینیٹریٹ کرتا چلا گیا، آگے بڑھتا چلا گیا۔ اور 22 جون 1940 کو جو امپورٹنٹ ترین ایگریمنٹ ہوا جرمنی اور فرانس کے درمیان، اس کے تحت جنگ بندی تو ہو گئی لیکن آدھا فرانس اس وقت جرمنی کے پاس تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جرمنی کا اتحادی روس، ایک طرف جرمنی یورپ کے اندر آگے بڑھ رہا تھا، دوسری طرف جو رشیا تھا وہ بھی اپنے قدم آگے بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ تو روس نے 1940 میں بیلٹک سٹیٹس پہ قبضہ کیا اور اگست 1940 میں ان بیلٹک سٹیٹس کو اپنے ملک کا حصہ بنا لیا۔ اچھا، 13 اگست سے 31 اکتوبر 1940 تک کا جو دورانیہ ہے وہ دوسری جنگ عظیم میں بہت اہم ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب جرمنی نے اتحادی افواج بالخصوص انگلینڈ یعنی برطانیہ کے خلاف ایئر اسٹرائک شروع کر دی۔ اسی دورانیے کو دوسری جنگ عظیم کا سب سے کرٹیکل دورانیہ قرار دیا جاتا ہے اور اسے بیٹل آف برٹن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ جنگ تھی جس میں جرمنی کو شکست ہوئی تھی۔ جرمنی کہیں ہار نہیں رہا تھا، اس کے قدم بڑھتے چلے جا رہے تھے، لیکن بیٹل آف برٹن میں وہ لوز کر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس دوران کیا کہتے ہیں امریکہ جو ہے کا جو بحری اڈہ ہے گلف میں جو اس میں یورپین سی میں موجود تھا، پرل ہاربر، اس کے اوپر جاپان نے حملہ کیا تھا۔ جاپان جو ہے وہ جرمنی کا اتحادی تھا۔ پرل ہاربر کے اوپر کیے گئے حملے میں سینکڑوں ہزاروں لوگ جو تھے وہ ہلاک ہوئے تھے، اور اس کو دوسرے جنگ عظیم کا سب سے بڑا واقعہ قرار دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پرل ہاربر ہی وہ واقعہ تھا جب جاپان نے جب پرل ہاربر پہ حملہ کیا تو پھر امریکہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب نیوکلیر بامز استعمال کرنے چاہیے۔ اس دوسری جنگ عظیم کا فیٹ یا دوسری جنگ عظیم کی جو قسمت ہے وہ ایسے بدلی کہ جرمنی انویٹ کر رہا تھا، وہ پینیٹریٹ کر رہا تھا، ادھر رشیا جو تھا وہ پینیٹریٹ کر رہا تھا، پرل ہاربر پہ جاپان سے حملہ کروا دیا تھا، لیکن پھر ہوا یہ کہ جرمنی جو تھا اس نے روس پر ہی حملہ کر دیا اور روس اور جرمنی کے درمیان آپس میں رفٹ ہو گئی۔ اس رفٹ کے نتیجے میں بہت زیادہ لڑائی ہوئی۔ جو ایسٹرن یورپ کی اسٹیٹس تھیں وہ جرمنی سے ہٹ کے روس کے ساتھ کھڑی ہو گئیں اور یہ آپس میں لڑتے رہے، اور جو ہے جرمنی نے باقاعدہ سوویت یونین کے اوپر حملہ کیا، اور جرمن جو کیا کہتے ہیں فورسز تھیں وہ 1941 کی گرمیوں میں جو تھی رشیا کے اندر انویٹ کر گئیں کافی دور تک، لیکن رشین ریڈ آرمی نے مزاحمت کی، کافی تگڑی مزاحمت کی، اور جرمن فورسز کو اپنے ایریے سے باہر نکال کے پھینک دیا، اور جو ہے اس طرح یہ دو طاقتور ترین ملک جو مل کے پورے یورپ کو آلموسٹ پوری دنیا کو کانکر کرنے کی پوزیشن میں تھے، یہ جب آپس میں آمنے سامنے آئے تو جنگ کا نقشہ بدلنا شروع ہوا۔ اچھا، مئی 1942 میں رائل جو برٹش ایئر فورس تھی اس نے جرمنی کے اوپر حملے کرنے شروع کیے، اور اس سے جو ہے جرمنی کو نقصان پہنچنا شروع ہوا۔ کولون پہ سب سے پہلے بمباری کی گئی، اور اس کے بعد اگلے 3 سال تک جو رائل برٹش فورسز تھیں وہ بڑے منظم طریقے سے جرمنز کے اوپر اٹیک کرتی رہیں۔ دوسری جانب چونکہ جرمنز کا معاملہ یہ تھا کہ وہ روس سے بھی تعلقات خراب ہو چکے تھے، تو ان کی جو ملٹری مائٹ تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی، اور جرمنز جو تھے وہ کافی نقصان ان کو ہوا، اور
اتحادی فوجیں جو تھیں ان کو آہستہ آہستہ یہ اس میں کامیابیاں حاصل ہونا شروع ہوئیں، اور ان کی کامیابیوں کا دائرہ اتنا بڑا کہ پھر مطلب پہلے یورپ میں، اس کے بعد ایشیا میں، انڈیا برما کے محاذ سے انہوں نے بہت سکسیزفل اٹیکس کی، اور اس کے بعد افریقہ میں جو فرینچ فورسز تھیں انہوں نے الجیریا میں مطلب جہاں جہاں دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے مفادات کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا، 1942 سے لے کے 1945 تک جو اتحادی افواج تھیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد پھر ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جاپان کے اوپر امریکہ نے نیوکس پھینک دیے، ایٹم بم گرا دیے، اور اس طرح اس دوسری جنگ عظیم کا جو ہے وہ وائنڈ اپ ہوا۔ اس جنگ میں، پہلی جنگ عظیم میں 1 کروڑ فوجی مارے گئے تھے، لیکن اس جنگ میں 5 کروڑ سے زیادہ فوجی جو تھے وہ ہلاک ہوئے۔ دنیا اتنی بڑی تباہی دیکھ چکی تھی کہ وہ جرمنی جو کسی کے قابو میں ہی نہیں آتا تھا، وہ جرمنی جو اکیلا ساری دنیا سے لڑ سکتا تھا، اور اس نے لڑ کے دکھایا۔ اس دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد ملیٹریلی اس نے اپنی ایکٹیویٹیز ہی سائڈ پہ کر دیں، وہ صرف تعلیم کے شعبے میں پہلے ہی آگے تھے، لیکن تعلیم اور ٹیکنالوجی اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ جاپان نے اپنا اسلحہ ڈمپ کر دیا، وہ ابھی تک نہیں نکالا ہے، ابھی تک انہوں نے نہیں نکالا ہے۔ یہاں یہ امپورٹنٹ ترین بات ہے کہ ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے اکثر کہ نا یہ اکثر ڈسکس ہوتا ہے پہلی جنگ عظیم کس وجہ سے ہوئی، دوسری جنگ عظیم نہیں، پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، لوگوں کو وجوہات کا نہیں پتہ ہے، لیکن اور آج کل بھی لوگ بہت زیادہ جو ہے مطلب وار مانگرنگ جو ہے وہ لوگوں کو پسند ہے۔ جنگ کبھی بھی کسی مسئلے کا نہ تو حل ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ کوئی اچھی چیز ہے، اچھی نہیں، یہ بہت بری چیز ہے۔ اور دنیا میں 3 اقوام ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مارشل ریس ہیں۔ مارشل ریس سے تو دنیا بھر میں بے شمار اقوام ہیں، لیکن ان کو جنگی اقوام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 اقوام جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ کے لیے ہی بنے ہیں، موسٹ مطلب بروٹل نیشنز ہیں لڑائی کے معاملے میں۔ ان میں پہلے نمبر پہ جاپان آتا ہے۔ جاپان کو دنیا کی ظالم ترین، تگڑی ترین اور جنگ لڑنے کی ماہر قوم سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ پنجاب آتا ہے، پاکستانی اور انڈین پنجاب، ٹھیک ہے، اور تیسرے نمبر پہ جرمنی آتا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو دیکھیں جرمنی اور جاپان جیسی جنگ لڑنے والی قوموں نے دوسری جنگ عظیم سے یہ سبق سیکھا کہ وہ لڑائی جھگڑا چھوڑ کے، جاپان نے صنعتی ترقی کی، جرمنی نے بھی صنعتی ترقی کی، ایجوکیشن کے میدان میں دنیا کو جو کچھ ان دونوں ملکوں نے دیا ہے، 70% دنیا جو آج چل رہی ہے وہ ان دونوں ملکوں کی ریسرچ کی بنیاد پہ، تعلیم کے شعبے میں جو انہوں نے دنیا کو دیا ہے اس پر چل رہی ہے۔ پاکستانی اور انڈین پنجاب میں بھی انگریزوں کے دور میں جب یہاں پہ انگریزوں کی وہ تھی حکومت، اس دور میں بھی اور پہلی جنگ عظیم میں بھی ہمارے جو پنجاب کے لوگ تھے ان کو بہت بڑی تعداد میں فوج میں بھرتی کیا گیا تھا، اور اتحادی افواج کی کامیابیوں میں پنجاب کے لوگوں کا بہت بڑا کردار تھا۔ لیکن جنگ بہرحال کسی بھی صورت کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی جب جاپان، پنجاب اور جرمنی جیسے لوگ اس یہ جنگیں لڑ کے یہ نتیجہ اخذ کیے بیٹھے ہیں کہ امن ہی سب سے بہترین چیز ہے، اور امن ہی پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں نا، بھلے وہ اسرائیل ہو، بھلے وہ ایران ہو، بھلے وہ انڈیا ہو، جو مارشل ریس سے تعلق ہی نہیں رکھتے، جو کبھی لڑے ہی نہیں ہیں، ان کو دنیا کا امن خراب کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔